ہمارے نوجوان جو پیار عشق اور محبت میں فرق نہیں سمجھتے، اس کا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ یہ نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ جانا، لڑکوں کے ساتھ بات کرنا۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے کون سی ویلیو کی ضرورت ہے؟ دین، دنیا اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ میں جو بھی چیز ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں عشق کا کیا مقام ہے؟ میں اس لفظ پہ دیوانی ہوں۔ آپ کی کیا ویلیوز ہیں جو آپ کے ماں باپ نے سکھائیں؟ تو یہ عشق میں امیر کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 20 روپے ہیں تو آپ 2000 نہیں خرچ سکتے۔ احساس اصل معنوں میں کیا ہے؟ اس سے اپنا بھاؤ بڑھتا ہے۔ 3 چیزیں جو شادی کرنے سے پہلے یا پارٹنر چوز کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ اور آگے سے ٹھا کر کے ایک اور چیز آتی ہے جو میں نے سوچی بھی نہیں ہوتی اور میں زیرو ہو جاتی ہوں۔ یہ جو لوگ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں شروع میں، وہ پروفیشنل ہو گیا، پرسنل ہو گیا، اس میں کامن جو مسٹیکس ہے آپ کے حساب سے کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ اگر کوانٹٹی میں زیادہ ہوتے پاکستان میں، تلاش عشق، عشق کا تلاش پوری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن اس کا شروعات اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اپنے آپ سے کریں گے، جتنا محبت اپنے آپ سے کریں گے اتنا آپ لوگوں سے کر پائیں گے۔ جتنا ایک اور لفظ ہے جس کو ہم یوز بھی کرتے ہیں، انٹیگریٹی۔ جی، انٹیگریٹی آئی تھنک اس چیز کو کہتے ہیں۔ انٹیگریٹی میرے لیے ذرا سا فرق ہے، وہ آپ کا جو طریقے میں آتا ہے، جو مذہب کا یا دین کی آپ نے بات کی، وہ ہمیں طریقہ جو بتاتا ہے اس میں انٹیگریٹی ویلیوز کے حوالے سے، اس میں وہ عشق تو ایک مقام ہے جس میں آپ ایک سٹیٹس اپنا ریز کرتے ہو، اس میں سفر کیسے کرنا ہے، دا پروسیس، وہ انٹیگریٹی کے ساتھ ہے۔ تو میرے لیے سمپل انٹیگریٹی کیا ہے کہ جو آپ وعدہ کرو اس کو پورا کرو، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ تو کال اور فیل جب ایک ہو جائے تو مطلب جو کہتے ہیں وہی کرتے رہو، جو کہہ نہیں سکتے تو کر مت لانا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیپا، آپ نے زندگی گزار دی، 27 سال اس ٹریننگ انڈسٹری کو دیا ہے، کافی لوگ آپ سے انسپائر ہے، کافی اپنا یعنی زندگی کا ایک آدھا حصہ سے زیادہ دیا ہے۔ آپ نے کافی زیادہ سٹوری سنی ہوں گی، اپنی سٹوری ہوں گی، لوگوں کی سٹوری ہوں گی، محبت کی کوئی اچھی سی سٹوری ہو، کوئی مزیدار سٹوری ہو جو شیئر کرنا چاہیں گے؟ محبت کی جو ہمارے فولکلور میں سٹوریز ہیں، جس میں شیرین فرہاد ہے، پھر اور کون سی ہوتی ہیں اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہی، سسی پنو، تو ان میں اب رومیو جولیٹ بھی لے لیں تو یہ کلاسکس ہیں ساری، جنہوں نے لوگوں کو ایک روپ دکھایا عشق کا، محبت کا۔ اس میں ہمیشہ کوئی ٹریجڈی رہی ہے۔ مجھے ان فولکلورز میں پیسمزم دکھتا ہے کہ جو آپ نکلیں وہ پایا نہیں جاتا، اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک رستہ بنایا۔ یہ سٹوریز تو سنی ساری، ہم کہتے ہیں نا اپنی کہانیوں سے آپ کے تجربے بنتے ہیں، آپ کا بچپن جوانی مکمل ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی کہانی بنائی، میں نے کہا نہیں مجھے تو غم نہیں چاہیے، تو میں اپنا خوشی کا سما خود پیدا کروں۔ تو میں نے ہر جو بھی میں کام کروں صرف رومانٹک عشق کے حوالے سے نہیں، بلکہ کام کے حوالے سے، آپ کے ساتھ میں کوئی پروجیکٹ کر رہی ہوں، میں ادھر بیٹھی ہوں، تو اس کا جو اوور آل آرکنگ سفیر ہے وہ آپٹمزم کا ہے کہ کس طرح اس کو ڈیلیور کرنا ہے، وہ ایک پیار کی حالت میں کرنا ہے۔ تو اگر یہ مگ ہے اس کو بھی پیار سے رکھو، نیچے تھاڑ کر کے نہیں رکھنا۔ اپنے گھر میں تو ہم بڑے پیار سے ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن گھر کی 4 دیواری سے نکل کے کیا ہم اسلام آباد کو، پاکستان کو، دنیا کو پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو آپ اتنا بڑا سکوپ اپنا بڑھاتے جائیں پیار کا، اس کو کوئی انتہائی ہے ہی نہیں۔ جتنا پیار بانٹتے رہیں گے اتنا آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ نہ ملے میرا کام ہے دینا، اگر مل جاتا ہے تو وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے صرف دینا، کچھ بس وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، وہی ایگزامپل ہے، کیونکہ دینے سے ہی مل جاتا ہے، دینے سے آپ انتظار نہ کریں کہ ایک کو پیار دیا تو وہ واپس پیار، نہیں نہیں نہیں، یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس میں نہ پڑیں، اس میں ہمیشہ نقصان ہوگا۔ اگر میں یہ رات کو گنوں کہ مجھے کتنوں نے سلام کیا، کتنوں نے عزت دی، تو یہ دوسرے لوگوں کا کرنا کہنا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے کنٹرول میں کیا ہے، میں جو کر رہی ہوں، میں جو کر رہا ہوں تو میں اس پہ اپنی خوشی رکھوں نا۔ تو رات کو میں وہ گنوں کہ میں نے کتنوں کو عزت دی، میں نے آج کس سے بدتمیزی کی، کس سے مجھے کل کو معافی مانگنی ہے، وہ کاؤنٹ کریں، جو اپنے چھوڑ دو، باقی لوگوں کو اپنے اوپر ہی کر دو۔ جو میں نے کتنا کیا ہے، میں نے کتنا اپنا رول ادا کیا ہے،
کتنا پلے کیا میں نے. جیسے شیپا ہم یوتھ کے ساتھ بھی کام کریں, کوآپریٹ کے ساتھ مختلف, ہمارے نوجوان جو پیار عشق اور محبت میں فرق نہیں سمجھتے, اس کا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹیبو کر دیا گیا ہم نے. ہم جب جس چیز کو میں آپ کو کہوں نا کہ میں آپ کے آگے سب کچھ رکھ دوں اور میں کہوں یہ 5 گلاس ہیں, ان میں جوس ہے, لیکن یہ 1 گلاس ہے نا, یہ جوس نہیں پینا آپ نے, باقی 4 گلاس آپ پئیں, آپ کی نظر ادھر ہی جائے گی جو منع کیا ہوا ہے, جو منع کیا ہوا ہے. تو اب نوجوانوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ برا ہوتا ہے, یہ جو رومانٹک پیار ہوتا ہے کہ یہ نہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ جانا, لڑکوں کے ساتھ بات کرنا, اب وہ اتنا ٹیبو کر دیا ہے کہ ہماری اب نظر وہیں جاتی ہے. جو چیز منع کی جائے اس سے ہٹا دیا جائے تو آپ کو بس وہی دکھتا ہے پھر. ٹھیک ہے, مطلب جس چیز سے منع کرے اگر اس کے اوپر پراپر ایجوکیشن دیا جائے, اس کو کھولو, اس کو نارمل کرو, اس پہ عام بات کرو, کیونکہ یہ اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہاں, دنیا کے جیسے ہم نے شروع میں بات کیا کہ ہم نے اظہار کرنا, یہ ایک بہت شاندار لفظ ہے انسان. جو انسان کا لفظ آتے ہیں تو انسان کو انسان بنانے کے لیے کون سی ویلیو کی ضرورت ہے, کون سی ویلیوز کی ضرورت ہے؟ میں تقریباً میں نے جتنے اپنے 27 ایئرز میں ہر تقریباً ورک شاپ میں لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں جو آپ کے ماں باپ نے سکھائیں, استادوں نے, آپ کے مذہب نے, محلے کے لوگوں نے. تو لسٹ وہی بنتی ہے جس میں سب سے پہلے عزت آتی ہے, حلال کی کمائی, ہمدردی, ایمانداری, سچ بولنا. تو وہی ایک نارمل لسٹ ہے, اور وہ اقدار بھی نہیں کہلاتی, وہ اصول کہلاتے ہیں. فرق ان میں یہ ہے کہ اصول یونیورسل ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ نہیں بدلتے اور لوگوں کے ساتھ نہیں بدلتے. ویلیوز وقت کے ساتھ بھی بدل سکتی ہیں, پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ٹائم سٹی ٹو سٹی, پلیس ٹو پلیس بھی بدل سکتی ہیں. ویلیوز بدل سکتی ہیں, اصول بدل نہیں سکتے. اصول نہیں بدل. تو جتنا آپ اپنے ویلیوز کو اصولوں سے کنیکٹ کریں گے اتنا آپ کامیاب رہیں گے. انصاف, ہر ایک کو انصاف چاہیے. اب میں کارپوریٹ ویلیوز دیکھتی ہوں, جب میں کمپنیز کے سامنے کرتی ہوں تو ان کے ویژن, مشن, ویلیوز ہوتے ہیں, تو وہ ویلیوز بھی ان پرنسپل سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. ٹیم ورک ایک ہے, جیسے اس میں مل کے کام کرو, آپس میں لڑو مت, لڑائیاں مت کرو, کمپیٹ مت کرو, کولیبوریٹ کرو. تو یہ یونیورسل اوور آرکنگ فارمولاز ہیں جیت کے. ہم سب نے مل کے جیتنا ہے. ہاں, اکیلے اپنی جنگ میں لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے سے حسد کرتے رہیں گے, تو نہ میں کہیں جاؤں گا نہ کوئی اور کہیں جائے گا. تو مل کے ہم نے جیتنا ہے اور احساس پیدا کرنا. احساس کے لفظ ہم زیادہ تر نہیں سمجھتے. اگر آپ سے میں یہ سوال کوئی احساس اصل معنوں میں کیا ہے؟ میرے دماغ میں جو فیکلٹی ایک ہے شعور کی, تو میں کسی چیز پہ جب غور کروں گی تو مجھے احساس ملے گا اس کا. اب اس کمرے میں کچھ چیزیں جو میں آئی ہوں, جب سے بیٹھی ہوں, میں نے غور ہی نہیں کیا تو مجھے ان کا احساس ہی نہیں ہے. اب میں ذرا غور سے دیکھوں گی تو مجھے جو وہ کتاب پڑھی, اس کا ٹائٹل کیا ہے, ادھر فریج ایک پڑا ہوا ہے, اچھا مجھے تو غور کروں گی تو میں کہوں گی اچھا میں تو اپنا سودا لا کے یہاں رکھ سکتی ہوں, اچھا کتاب پڑھی, میں یہ پڑھ سکتی ہوں. تو آپ کو جو وصول ہوتا ہے, جو حاصل ہوتی ہے چیز, وہ آپ کے احساس سے ہوتی ہے. روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی زخمی ہو گیا, اگر میں گزر گئی میں نے دیکھا ہی نہیں, لیکن اگر میں ادھر دیکھوں گی, کسی زخمی کو دیکھوں گی, تو مجھے احساس ہوگا کہ میری مدد کی ضرورت, تو میں اس کی مدد کروں گی. تو انسان جانوروں سے زیادہ حساس ہوتا ہے. جانور صرف اپنی فزیکل نیڈز تک ہی حساس ہوتا ہے, اس کو بھوک ہوتی ہے, اس کی سیکشول ڈرائیو ہوتی ہے. انسان میں اندر وہ جانوروں والی کیفیت بھی, اس کو بھی بھوک لگتی ہے, اس کو بھی سیکشول ڈرائیو ہوتی ہے, وہ بھی سست ہوتا ہے. لیکن انسان میں عقل کے حوالے سے اور روحانی حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے, جس سے پھر اس کو اٹینشن, واٹ یو پے اٹینشن. میرے ایک استاد ہیں عباس حسین صاحب, تو انہوں نے کہا تھا اٹینشن از دا کرنسی آف ایکسپیرئنس. یو پے اٹینشن اینڈ یو گیٹ ایکسپیرئنس. پے کا مطلب جیسے پیسے سے پے کرتے ہیں, تو یو گیٹ ایکسپیرئنس. تو جتنا آپ توجہ سے کوئی چیز غور سے دیکھو گے, اس لیے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر, ایک سنت ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر 80 گھنٹوں کی میڈیٹیشن سے بہتر ہے. اور غور و فکر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, تاکہ میں اس کی تلاش میں جاؤں, اس کو اور بہتر کرنے کی خواہش رکھوں.
تو ہمیں عشق کے غور فکر کرنی چاہیے. جی ہاں. ہمیں اگر اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اس دنیا کو سمجھنا ہے, یعنی عشق کو تلاش کرنا ہے, تو ہمیں صرف غور فکر کرنی چاہیے. جیسے آپ نے اگزامپل دیا کہ اس روم میں آگے تو ہر چیز کو دیکھنا ہے. اور اپنے اندر بھی میں نے اس نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب نہیں دیا, میں نے ایسا کیوں کیا, اس پہ غور و فکر کروں. میں نے یہ فائل اٹھائی اور وہ والی فائل لے جانا بھول گئی, میں نے ایسا کیوں کیا. ہاں, یا پھر میں نے کسٹمر کے ساتھ بڑی اچھی کانورسیشن کی, یہ کیسے ہو گیا. بالکل. تو آپ کو جب اس میں سے آپ آخذ کریں گے کانسیپٹس مائنڈ فلی ریفلیکٹ کر کے, تو پھر آپ کی دانائی بڑھتی ہے. اور میرے لیے عشق کا جو انتہا مقام ہے وہ وزڈم کا ہے, وزڈم کا, دانائی کا ہے. دانائی کا. بہت بہت شکریہ شیفا, آپ نے ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دیا. ہم اپنے ریپڈ فائر کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ. تو شیفا, ہم اپنے ریپڈ فائر شروع کریں, آپ تیار ہیں؟ بالکل. اچھا, میں نے کچھ کویشچن پوچھنے, آپ نے شارٹ آنسر دینے ہیں اس کا. 3 چیزیں جو شادی کرنے سے پہلے یا پارٹنر چوز کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ضروری ہے. میں کوئی چیز نہیں دیکھتی, دل لگ جائے تو بس کافی ہے. دل لگ جائے تو کافی ہے. 3 چیزیں جس سے آپ کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جھوٹ, ضائع ہونا کسی چیز کا, اور کسی کی ضرورت ہو اور میں پوری نہ کر سکوں. اور 3 چیزیں جس سے ہمیشہ آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اس کا 1-2 تو اپوزٹ ہیں. جب لوگ حساس ہوتے ہیں وسائل کے بارے میں, کوئی نعمت ضائع نہ کریں. جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو مجھے ان کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے. اور جب لوگ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, وقت پہ کام کرنا, وقت پہ آنا, وقت کی مجھے بہت زیادہ قدر ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے. یہ مجھے پتہ ہے. اینی فیوریٹ فیلئر, کوئی کام کیا ہو جس میں فیل ہوا اور آپ کہتے ہیں اچھا ہو گیا اس کو. ورک شاپس میں جب مجھے کوئی مشکل پارٹیسپینٹ ملتا ہے جو میرے ساتھ رگڑا کرتا ہے, تو میں اپنے تو بڑے اسٹانچ کنوکشنز لے کے جاتی ہوں کہ بس یہی جواب ہے زندگی کا, اور آگے سے ٹھا کر کے ایک اور چیز آتی ہے جو میں نے سوچی بھی نہیں ہوتی, اور میں زیرو ہو جاتی ہوں. تو اس وقت جو آپ ایلیویٹڈ, اس وقت تو آپ فیل کرتے ہو کہ او اب تو زمین نکل جائے پاؤں سے, میں, لیکن پھر جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی تو بات تھی, تو میں کہتی ہوں شکر ہے وہ ہوا. شکر ہے ہوا. وہ کون سی چیز ہے جو باقی ٹرینر کر سکتے اور آپ نہیں کر سکتے؟ میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا نہیں ہے. کاش کہ میں زیادہ, آپ کو پتہ ہے ندیم چوہان, ان کے آئیڈیل سینس آف ہیومرز تھے, یہ کتنا امیجنیٹو تھے. تو ایک پہلو کو کئی زاویوں سے دیکھنا اور نئے اور زاویے نکالنا. بالکل. سینس آف ہیومر مینلی. یہ جو لوگ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں شروع میں, وہ پروفیشنل ہو گیا, پرسنل ہو گیا, اس میں کامن جو مسٹیکس ہے آپ کے حساب سے کیا کیا کرتے ہیں؟ مٹیریلزم, جب اس کا ناپ تول کرتے ہیں دنیاوی چیزوں پہ بجائے کہ انسانیت پہ. ٹھیک ہے. ٹریننگ انڈسٹری میں آپ نے 27 سال دیا, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. اس میں آپ کو ابھی تک کوئی کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا؟ زیادہ ہوتے ہم, یہ ہمارے ٹرینرز, یہ اگر کوانٹٹی میں زیادہ ہوتے پاکستان میں بے تحاشا ضرورت ہے. تبھی تو ہم اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکول آف لیڈرشپ کے دیہاتوں میں جا کے کرتے ہیں, تاکہ یہ ہر جگہ مشروم ہو اور یہ پیغام جلدی سے آگ کی طرح پھیلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دل جیتنے کا جو طریقہ ہے یا جو چیز ہے وہ آپ کے حساب سے کیا ہے کہ ہر بندے کا دل جیتا جائے؟ مسکراہٹ. سب سے پہلے آنکھوں سے مسکراؤ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی سنو, جس کے لیے صبر چاہیے, اور بائسنس, تعصب سے پاک ہو جاؤ کہ یہ امیر ہے غریب ہے, میں تو صرف غریب کو کیا ہنس کے دینا, چوکیدار کے لیے کیا ہنسنا. سب کو تعصب سے پاک ہو جاؤ. تو جب آپ رسپیکٹ دے رہے ہو, جو مسکراہٹ سے نہ, وہ سب کے لیے ایکول ہو. اور پھر سننا, لوگوں کو سننا, اس کو ٹائم دینا سن کے. بہت شکریہ. شیوا, میں نے ایک لفظ یا ایک سینٹینس بولنے, اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیز آ جائے 1 سیکنڈ میں یا جیسے بھی آپ بتائیں گے. احساس, اویکننگ یا انلائٹنمنٹ. ٹریننگ انڈسٹری, تربیت, کامران رضوی, استاد, کامیابی, مسلسل سفر, کمٹمنٹ, ارادے کی پختگی, پسند کی شادی, سب کچھ ہی تو وہ ہے. اچھا, گاڈ, میرا باس, دوست,
میرا سہارا، جانور، اعلیٰ مخلوق. شیپا اگر آپ اپنے 18 ایئر شیپا کو کوئی میسج دینا چاہتے کہ وہ میسج کیا ہوگی؟ میں نے کبھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے میری زندگی کے میں اگر، لیکن یہ ہے کہ مجھے کارپینٹری کا بڑا شوق تھا، ابھی بھی ہے، پلمبنگ، الیکٹریشین کا کام. تو مجھے چاہیے تھا کہ مجھے اس وقت اس چیز کی اویئرنیس ہوتی تو میں اس فیلڈ میں جاتی. انجینئرنگ نہیں، پلمبنگ ہوتی، الیکٹریشین، ہاتھوں سے کام کر کے کریٹ کرنا. پوٹری ہو گئی، آرٹس کے فن میں نے کیا بھی بہت، ڈرامہ بھی کیا، تھیٹر کیا، ڈانس کیا، ماڈلنگ کی، تو اسٹچنگ میں نے خود کی، کھانے پکائے، سب کچھ کیا. لیکن میں اس ہارڈ ویئر کی طرف مجھے بڑا شوق تھا، تو میں اپنی 18 ایئر اولڈ کو کہتی اس طرف نکلو. اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن؟ ایکسپوجر کچھ ایسے تھا کہ ہمیں گھر پہ سارے کام خود ہی کرنے تھے. یہ کہ کسی کو بلاؤ اور کراؤ، کہ کوئی آ رہا ہے، پلمبر آ رہا ہے اور کر رہا ہے، بہت مشکل کام ہوتا تھا تو ہاں بلاتے تھے. لیکن ہم نے خود ہی پانے اٹھائے، ہتھوڑے اٹھائے، پیچکس اٹھا کے سب خود کیا. ہاں مجھے آٹو مکینک، انجن کیسے چلتا ہے، جہاز کیسے اڑتا ہے، تو اینی تھنگ مکینیکل، اینی تھنگ ود مشینز، یہ ساروں کا مجھے اس طرف جانا چاہتا. میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیا، لیکن کوئی ریگریٹ نہیں، جو کیا اچھی طرح کیا، پرپس اور پیشن کے جو کیا اچھا کیا. بہت بہت شکریہ شیپا، بڑے شاندار طریقے سے نے ہر سوال کا جواب دیا. ایک میسج اگر لائف کے اوپر یا خوبصورتی کے اوپر دینا چاہتے ہیں جو لوگ اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھائے تو کیا ہو؟ میرے استاد کامران نے مجھے سکھایا تھا کہ بیسٹ طریقہ زندگی جینے کا، کیونکہ کامران میٹافرز بڑے اچھے دیتے ہیں، سملیز بڑی اچھی بناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا انہوں نے تمہیں آم پسند ہے؟ میں نے کہا بہت پسند ہے. تو کہتے ہیں تم سوچو زندگی کے بارے میں کہ آم کی ایک بالٹی لو، اس میں برف ڈالو اور آم ڈال دو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد آستینیں چڑھاؤ، آم نکالا، اس کو ایسے ایسے چھیلو، اس کے بعد جب اس کا گوشت سامنے آئے اس کے گوشت کے اندر چک مارو، اب یہاں سب ٹپک رہا ہے، اور اس کی گٹھلی تک جب پہنچو تو اس کو بھی اتنا کھاؤ، اتنا چباؤ کہ وہ سفید ہو جائے. بس زندگی کو آپ نے اس طرح رج کے جینا ہے. زندگی کو آپ نے ایسا رج کی جینا ہے کہ کچھ رہ نہ جائے، کچھ یہ نہ رہ جائے کہ یہ نہیں کیا ہے، یہ مس ہو گیا. بالکل. بہت بہت شکریہ شیپا، بہت بہت شکریہ آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے. تھینک یو. شیپا کافی زیادہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. سوال یہ ہے دین، دنیا اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تینوں کی ایک ہی ہے، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. دنیا اگر وہاں سے شروع کریں تو اس میں نیچر، قدرت میں جو بھی چیز ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، وہ سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، پھول خوشبو دیتا ہے، جھرنے ہوتی ہیں، ہوا ہوتی ہے، ہر چیز اپنے کا اظہار کرتی ہے. اسی طرح انسان بھی قدرت کا حصہ ہے اور اپنا اظہار کرنے آیا ہے. اپنا اظہار دین جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے بہتر اظہار کرنے کا، تاکہ آپ سب سے بنا کے رکھیں اور دشمنیاں نہ ہوں. تو وہ طریقہ کار بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے کیسے رہنا ہے. دنیا اور انسان ایک جگہ ہے، اور پھر اس کو ڈھنگ سے جینا پھر دین سکھاتا ہے. دنیا اور انسان ایک ہی ہے، اس کو جو جینے کا یعنی جو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے وہ دین ہے. تو دنیا ایک پلیٹ فارم سٹیج ہے، انسان اس کے اوپر ایکشن کرتا ہے. کون سا ایکشن کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے، اور ڈھنگ سے اظہار کرنے کے لیے دین ہو گیا. ایک جیسے شیپا آپ جانتے ہیں ہمارے شو کا نام ہے تلاش عشق، تو ایک سوال تو سمپل سا کہ آپ کی زندگی میں عشق کا کیا مقام ہے؟ میری زندگی، تمام زندگی کا نچوڑ ہی عشق ہے. میں اس لفظ پہ دیوانی ہوں، خاص طور پہ جو بچپن میں سے ہی جب ہم نے اردو پوئٹری پڑھی، لو کے بارے میں انگریزی میں پڑھا، اردو میں پڑھا. اردو شاعروں نے بہت عشق کے بارے میں لکھا، اور عشق کی جو انتہا ہے وہ تو آپ کے رب کے ساتھ ہوتی ہے، اور رب کے ساتھ اگر عشق ہو جائے تو اس کی بنائی بھی ہر چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میں آئی اس پروفیشن میں اسی لیے ہوں کہ میرے لیے وہ جو پھول خوشبو دیتا ہے، میرا کام ہے عشق بانٹنا.
عشق میں. اب اس کی مختلف قسم کے پہلو ہوتے ہیں. پیار کا ہوتا ہے, محبت کا ہوتا ہے. آپ نیچر سے پیار کرو. اب مرگلہ ہلز میں جاؤ تو وہاں گند مت کرو, قدرت کا حساس ہو جاؤ, رسپیکٹ کرو. مطلب باقی جو چیزیں ساری جو ہے نا وہ اس ایک لفظ سے نکلتی ہیں, عشق سے. اور جو آپ نے نام رکھا ہے تلاش عشق, اس کو تو میرا خیال میں آپ نے اپنے اندر من میں بڑھ جا, اس کے اندر جا کے ڈھونڈے. پہلے اپنے سے جتنا عشق کریں گے تو ہی اتنا دے سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی, اگر آپ کے پاس 20 روپے ہیں تو آپ 2000 نہیں خرچ سکتے. پہلے اپنے کو امیر کریں, بالکل عشق میں امیر کریں اپنے ساتھ, پھر ہی آپ دیکھنے کے قابل بنیں گے. ٹھیک. تو یہ عشق میں امیر کیسے کرتے ہیں؟ اپنی اوپر نظر ڈالنے, اپنے سے امیر کیسے کرتے ہیں اس کو اسٹیون کوی ایک آتھر ہے, انہوں نے بڑی اچھی طرح کہا کہ پرسنل اینڈ پبلک وکٹریز, آپ نے اپنی جیت بنانی ہے. جیت کس طرح سے کہ لیٹ سے آج میں سوچتی ہوں کہ میں باہر نکلتی ہوں اور ایک کوئی بڑھیا ہے, اس سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا, تو میں اس کو جا کے کہتی ہوں لائیں میں بھی وہیں جا رہی ہوں, میں آپ کے ساتھ آپ کا سامان اٹھا لیتی ہوں. یہ پبلک وکٹری ہوتی ہے. پرسنل وکٹری کیا ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ کل سے میں ایک روزانہ 10 صفحے کتاب کے پڑھوں گی اور میں پڑھتی ہوں, تو یہ پرسنل وکٹری ہے. تو ہم جب کسی کے لیے, اوروں کے لیے کچھ دیتے ہیں تو وہ پبلک وکٹری ہوتی ہے, اور اپنا کوئی سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں وہ پرائیویٹ وکٹری. اس سے اپنا بھاؤ بڑھتا ہے, خودداری بڑھتی ہے, اپنی ڈگنیٹی بڑھتی ہے, اور آپ خود کفیل ہو جاتے ہیں, سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہ سب نہ ہو, آپ کے پاس اپنے اندر عشق نہ ڈھونڈ سکو, تو آپ اپنے کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ خود سے ہمدردی, اپنے سے کائنڈ نہیں ہو سکتے, جب اپنے پاس سب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اوروں کو بھی نہیں دے سکتے. مطلب سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت, اپنے آپ سے محبت کرو. اس میں غرور نہیں آتا, اس میں عاجزی آتی, کیونکہ مجھے سارا کچھ نعمت ملی ہوئی ہے, ایک طرح سے میرے اوپر اس کا احسان ہے. اور عربی کا لفظ جو احسان ہے وہ اردو کے لفظ سے فرق ہے. احسان ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے, عربی کا لفظ احسان کا مطلب ایکسلنس. تو میری کانسٹنٹ کوشش کیا ہے کہ میں اس ایکسلنس کے سفر میں پہنچ نہیں ہے, ایکسلنس تو صرف خدا کی ذات, لیکن میری زندگی ایسے گزرے کہ میں بس اسی سفر پہ گامزن رہوں.